کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے، اور یقیناً منتظر ہوں گے ہمارے آج کے پروگرام کے ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ، کیونکہ آج کے دن آپ کو پتا ہے کہ میں ملاقات کرواتا ہوں آپ کی، اور ملاقات ایسی شخصیات سے کراتا ہوں کہ جنہیں آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جان رہے ہوتے ہیں، یا ان کی کہانیاں لکھی ہوئی، یا کہیں نہ کہیں مطلب وہ آپ کے ساتھ آپ کے ڈرائنگ روم میں، آپ کے گھر میں وہ موجود ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جس طرح کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے فیملی ممبر ہیں، آپ کہیں بھی ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اور ہم ایک ہے، FM 100 پاکستان فیملی اسٹیشن آپ کا۔ تو جناب اس ملاقات میں زیادہ لمبی ملاقات کے بارے میں نہیں کہوں گا، آپ جانتے ہیں ملاقات ہوتی ہے، تو آج کی ملاقات بھی میں ایک ایسی شخص سے کرواؤں گا کہ جن کا تعلق لکھنے لکھانے سے خاص طور سے بہت زیادہ رہا، اور پھر خاص طور پہ ہم ان سے جو بات کریں گے، خاص طور پہ جو بات کریں گے وہ بچوں کے ادب کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بچوں کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت کم سننے میں دیکھنے میں آتا ہے، اور نہ تو ہمارے چینل جو ہے بچوں کے بارے میں کوئی پروگرام کرتے ہیں، نہ اور کہیں ہوتا ہے، بس بچے تو بیچارے آج کل کے بچے تو بچے ہی ہو گئے، ہمارے بچپن میں کبھی ہوتا تھا، اب تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو زیادہ بات نہیں کرتے، ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بہت ہی جانی پہچانی شخصیت ڈرامہ رائٹنگ کے حوالے سے، اور ایک ادبی شخصیت ہے ماشاءاللہ، بہت ہی جانی پہچانی ہے، سب لوگ جانتے پہچانتے ہوں گے تقریباً مصطفیٰ ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شوبی صاحب۔ جی مصطفیٰ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو ماشاءاللہ عمرہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما اپنی بارگاہ میں، آمین ثم آمین۔ آپ اپنا کام کر کے آگے باقی اللہ کی بارگاہ میں بے شک بے شک اللہ تعالیٰ بس جو دعائیں جو ریاضتیں کی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ کیسا رہا وہاں پر جا کے، مطلب کیا آپ فیلنگ رہی؟ وہ تو بس سوچ کے بھی بڑا یار رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ خانہ خدا پہ جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت تو بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور آپ تو جو ایک تصور لے کے جاتے ہیں وہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو، اس مقدس جگہ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کو پہنچائے، ہر ایک کو توفیق دے کہ وہاں پہ پہنچے، وہاں کے لیے اپنے اسباب بنائے۔ اور یہ اسباب تو ہم دنیا میں بناتے ہیں، اصل میں اسباب ہم اپنے آخرت کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اصل میں آپ پتہ ہے آج کل دنیا میں ہم ایسے مگن ہو چکے ہیں کہ میں آخرت فکر ہی بھول گئی، پتہ نہیں کیا چکا۔ بے شک یہی بات ہے۔ اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم یہ جو ہمارا سفر آخرت ہے اس کا سامان ہی نہیں کرتے ہم۔ جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کی تمام جو دنیا کی جو خواہشیں ہیں، جو دوڑیں ہیں، جو ریس ہیں، سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت آپ کی دھن ایک ہی ہوتی ہے، بس اللہ اور آپ کو راضی کرنا، اور اپنے لیے توشہ آخرت جمع کرنا۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ بس سب کو اس در کی جو ہے حاضری نصیب فرمائے، اور سب بس مطلب اس کا جب ہم وہاں کا ذکر کرتے ہیں نا تو عجیب سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، حقیقت ہے بالکل، مطلب جس میں سنسناہٹ سی ہو جاتی ہے۔ بالکل وہ جو کیفیت آپ بتا نہیں سکتے ہیں، جو ہو کے آتا ہے وہ جانتا ہے۔ اور جب تک ہم صرف سنتے ہیں نا کہ وہاں ایسا ہوتا ہے، وہاں ایسا ہوتا ہوگا، وہاں کے ایسے پرنور فضائیں ہیں، وہاں ایسی شامیں ہوتی ہیں، ایسے صبح ہوتی ہیں، یوں اذان کی آواز آتی ہے، یوں دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، اور جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس سے کہیں آگے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ناقابل بیان باتیں ہیں ساری۔ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ وہاں پہنچے اور وہاں کی برکات و فیوز سے فیضیاب ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آمین آمین اللہم آمین۔ اچھا مصطفیٰ بھائی بات کرتے ہیں کچھ، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کچھ بچوں کے ادب کے حوالے سے، جی جی، کیونکہ یہ میرے ذہن میں بھی سوال تھا بڑا کہ آپ سے بات کروں، اور آپ کا تو ماشاءاللہ ویسے بچوں کے حوالے سے بڑا آپ کا جان پہچان بڑی آپ کے رہی ہے لوگوں میں۔ جی جی بالکل۔ تو کیا ہمارے یہاں کیوں آج کل کیوں ایسے ہیں ہمارے بچوں کے ادب سے والے کے، بچوں کے حوالے سے ڈرامہ دیکھیں، وہ دیکھیں، پروجیکٹ دیکھیں، کچھ بھی کیوں بچوں سے کیوں دور کر دیا گیا، کیوں بچوں کو اس سے الگ کر دیا گیا ہے؟ کچھ ہوتا ہی نہیں بچوں کے حوالے سے؟ اصل میں دیکھیں، میں تھوڑا سا اس کا تھوڑا سیاق و سباق بیان کرنا چاہوں گا۔ تو جس وقت ہم نے لکھنا شروع کیا بچوں کے لیے، بچوں کی کہانیاں اخبارات میں اور میگزین میں، تو یہ ارلی 80s کی بات ہے، جب میں نے اسکول لائف میں کہانیاں لکھنا شروع کی، ڈائجسٹوں سے پہلے کی بات ہے یہ۔ تو میں نے وہاں پہ جب کہانیاں لکھنا شروع کی تو وہ ایک دور تھا جب کتابیں لوگ پڑھتے تھے، لوگ کہانیاں سنتے تھے، دادیاں امائیں بہنیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اس وقت تک یہ رواج تھا۔ لیکن پھر یہ رواج آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، ان کی جگہ لے لیا موبائل نے، انٹرنیٹ نے، اس سوشل میڈیا نے۔ تو وہ جو خلا تھا نا وہ تو رہ گیا نا، وہ تو پورا ہو ہی نہیں پایا۔ تو ہماری جو تربیت ہوئی تھی کہانی کو درمیان ہوئی تھی، ہم نے کہانیاں پڑھی، ہم نے کہانیوں کو ناول پڑھے، پھر ہم نے کہانیاں لکھنا سیکھی، پریکٹس کی، اور پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں گاتے گاتے بندہ گویا ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے چھوٹی عمر سے کہانیاں پڑھنا شروع کی، پھر ادب کے ناول، افسانے، تو جو بھی اس وقت لٹریچر جو موجود تھا ادب کا، وہ ہم نے سارا وہ پڑھ لیا جو ہماری اس عمر کے پڑھنے کے حساب سے مناسب تھا اور موزوں تھا۔
پھر گریجولی پھر ہم نے اس کو لکھنے کی طرف آزمائی کی، تب آزمائی کی اور بھی کہانیاں لکھنا شروع کی. تو پھر میں نے پہلی کہانی میری جنگ اخبار میں چھپی تھی، اس وقت میں اسکول لائف میں تھا. تو وہ یہ ایک خشت اول تھی، جو پہلی اینٹ تھی جو رکھی گئی تھی. اور پھر اللہ نے کرم کیا کہ وہ ایک کہانی چھپنے کے بعد، اور اخبار بھی سب سے بڑا جنگ اخبار تھا ظاہر کیا، تو اس وقت وہاں چھپنا لاکھوں افراد کی اس پہ نظر، اور پھر ایک آپ کو جو ایک احساس تفاخر ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے نا. تو پھر آپ اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول میں بڑے شان اونچے کر کے گھومتے تھے کہ جی ہم تو کہانی لکھتے ہیں، ہماری کہانی چھپتی بھی ہیں. تو یہ فخر تھا. تو اچھا وہ جو اب آپ نے کہا کہ وہ اب رہا نہیں رواج، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ دیکھیں زندگی کی رفتار تو تیز رہتی ہے اور آگے بڑھتی جائے گی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ زندگی کی رفتار تھم جائے اور ترقی کی رفتار تھم جائے. ترقی کی رفتار تو ہمیشہ آگے ہی رہتی ہے. ہم جب پتھر کے دور سے نکلے تھے آج ہم کہاں کھڑے میں. اور ہم نے تو یہ دو الگ جنریشن دیکھی ہیں. جس طرح جو ہمارا دور تھا جب ہم نے چیزوں کو مینول دیکھا تھا، اور آج چیزیں وہ آٹومیٹک پہ آ گئی ہیں. تو بات وہ یہ کہ یہ ترقی تو ہونی چاہیے اور ضروری ہے ہر ملک کی ترقی کے لیے اور ہر اس کائنات کے آگے بڑھنے کے لیے. یہ سماج کا ایک پارٹ ہے اور اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. بالکل لیکن بات یہ ہے کہ اس سسٹم میں جو اخلاقیات، جو تہذیب، جو روایات جو پیچھے رہ گئی ہیں نا، ان کو جو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، یہ ہمارا بڑا جو اثاثہ تھا ہمارا، جو ہمارے تہذیب کا ایک حصہ تھا، ہم اس سے دور ہوتے گئے، جس کی وجہ سے کہانیاں لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دی ہیں. اب لوگ کہانیاں پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ ای بک یہ وہ لائبریری بہت ساری آ گئی ہیں. لیکن جو مزہ کتاب کو ہاتھ میں لے کے پڑھنے کا ہے، جو لفظوں سے آشنائی ہوتی ہے، جو آپ ان کی جو چاشنی ہوتی ہے، جملوں کی جو انجوائے کرتے ہیں نا، وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ وجہ یہ کہ آپ ایک کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں موبائل پہ یا نیٹ پہ، آپ کے دو بیچ میسیج آ جاتے ہیں، آپ وہ میسیج پڑھتے ہیں، پھر آپ 2 لائنیں اور پڑھتے ہیں، پھر آپ کو کہیں سے کال آ جاتی ہے، آپ 15 منٹ بات کرتے ہیں. آپ کا وہ تسلسل بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ کہانی میں ڈوب سکیں، کہانی کو فیل کر سکیں. تو یہ بڑی خرابی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کہانیوں میں لکھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں اور پڑھنے والا تو خیر ہے ہی نہیں. تو یہ مطلب وہ تو ہے. چلے اب وہ کہانی مگر یہ کہ وہ تمام چیزیں وہ کہانی، وہ تمام دور بچپن کا ہمارا اب نہیں رہا. اب وہ چیزیں تھوڑا ڈیولپ ہو کے آ تو گئی یہاں پر. تو یہ اب اگر اس کو میڈیا پہ لے کر آئیں تو میڈیا میں کیوں یہ اتنی دوری کیوں بچوں سے میڈیا میں کیوں دور کر دیا؟ اجمل شوبی صاحب، آپ بھی کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہیں شوبز کی، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا ہو گئی کمرشل. تو ہمارے جو سب سے کم جو منافع والا کاروبار ہے بچوں کا ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ اس کی کوئی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے. پی ٹی وی کے دور تک یہ چیزیں تھیں کہ الف لیلا کی کہانی آتی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اینک والا جن اور بے شمار ایسی چیزیں تھیں. تو انہوں نے اپنے ایک سلاٹ میں یہ پورشن رکھا ہوا تھا بچوں کے لیے کہ آپ کو ایک فلاں دن کو ایک کہانی دکھائی جائے گی، ایک دن کو الف لیلا کی کہانی ہوگی، کہیں وہ اینک والا جن ہوگا، کہیں بہادر علی ہوگا. ایسے بہت سی چیزیں تھیں، لیکن ایک سلاٹ مخصوص تھا، لیکن چلو کم از کم تھا. لیکن اب وہ جو ہے، اچھا چونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ بچوں کو سلاٹ اب دیکھنے والے بچے بھی نہیں رہے، بچے بھی اس سے آگے نکل گئے. آپ یہاں بچہ آنکھ کھولتا ہے اور وہ ٹیبلٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور موبائل پہ سے اپنے وہ گیم ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو اب اس سے کیا کر کے وہ دیکھے یا اینک والا جن، یا یہ دیکھے کہ جناب جمعرات کو یہ فلاں ڈرامہ آنے والا ہے، تو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے. تو چونکہ کمرشلی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جن پروگرامز کو ایڈ نہیں ملتے ہیں، ان پروگرام کو ادارہ بند کر دیتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ کمانے کا حصہ نہیں ہے. تو اگر میں مصطفیٰ بھائی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، چلے آپ بات اگر کمرشل کی بات کرتے ہیں کہ بچوں پہ کمرشل نہیں ملتے ایڈ، مگر بچوں کے کمرشل چلتے کتنے ہیں؟ مطلب ٹافی کے، چپس کے، فلانے کے، ڈماکے کے، چاکلیٹ کے، یہ کتنے چل رہے ہوتے ہیں؟ وہ بچوں کے لیے ہے نا سارے. وہ بالکل کون سی ٹافی بڑے کھا رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. اچھا آپ مگر وہی اگر اسپانسر وہ کسی پروگرام بچوں کے ڈرامے پہ کرتے، لیکن یہی کمال سب سے بڑا یہ کہ جو 1 روپے کی ٹافی بیچتا ہے نا، وہ کروڑوں روپے بناتا ہے اس سے. ایک ٹافی دیکھیں، اگر وہ بات ہے کہ اگر اب ٹافی کم از کم 5 روپے کی ہے، جی جی ہے نا، اب ایک نئی ٹافی، نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی جی، اب وہ پورے مطلب اس کا ایڈ، کروڑ روپے کا ایڈ چل رہا ہے اس کا. اب وہ ایک اگر ہمارے کہتے ہیں کہ پورے ہماری آبادی میں اگر 1 کروڑ بچوں نے بھی وہ ایک بار ایک ٹافی لے لی تو 5 کروڑ روپے تو ایک ہی دفعہ میں آ گئے، ایک ہی دفعہ میں آ گئے، ایک دفعہ مطلب چیک کرنے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کی نئی ٹافی ہے، نئی ٹافی نہیں. تو 5 کروڑ روپے ایک ٹافی سے ایک ہی بار میں آ گئے. تو یہ بھی یہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ اچھا وہ دیکھیں اس کے بھی پیچھے بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے، 100% اتفاق ہے اس سے. اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں، وہ یہ چیز ہے کہ ایک ایڈ جو بنتا ہے وہ اس طرح کی ٹافیوں کا، آپ دیکھیں کم و بیش آج کے دور میں 1 کروڑ کا ایڈ بنتا ہے. ٹھیک ہے، 1 کروڑ کا ایڈ بنا کے وہ اس سے کما لیتے ہیں، اپنا وہ ٹارگیٹ پورا کرتے ہیں. ان کے پاس بجٹ جو ہوتا ہے وہ بجٹ اپنے صرف ایڈ چلانے کے لیے ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ ایڈ میں کسی بڑے چینل پہ چلاؤں گا تو اس کو لاکھوں افراد دیکھیں گے اور میری سیل ہو جائے گی. لیکن اگر سوچتا ہے کہ میں اس سے پروگرام بناؤں گا تو پروگرام تو لمیٹڈ لوگ دیکھیں گے، تو اس کی رسائی وہاں تک جو اس کے نا جو کمرشل پوائنٹ آف ویو ہے نا، اس کمرشل پوائنٹ آف ویو سے اس کو وہ حاصل نہیں ہوتا جو وہ چاہ رہا ہے. تو یہ سب سے بڑی خرابی
خراب یہ ہے کہ لوگوں نے نا اپنے ذاتی مفادات کے لیے نا بہت ساری جو قربانی دی جا سکتی ہے اور دے سکتے ہیں وہ لوگ نہیں دے رہے ہیں. یہ بڑا ہمارا المیہ ہے. تو یہ چیزیں اب تو مطلب یوٹیوب بھی ہو گیا, اب ہمارے یہاں تو پتہ سوشل میڈیا ہو گیا سارا, تو یہ چیزیں بن کے وہ اس پر بھی تو آ سکتی ہیں نہیں؟ بالکل آ سکتی ہیں, لیکن اب تو زیادہ تر ہمارے چینل بھی اور دیکھیں اس کے علاوہ سارے یوٹیوب پہ. بالکل یہ بالکل آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے, لیکن وہ لوگ اس پر بھی ہمت کوئی وہ کریں جس کے پاس تھوڑا سا مال مسالہ ہو. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروڈکشن بناتے ہیں نا ایک لو سے لو بھی لو کاسٹ, تو بچوں کے لیے ایک آپ اگر ڈرامہ شوٹ کرتے ہیں بالفرض تو کم و بیش آپ کو 2 لاکھ روپے تو لگ ہی جاتے ہیں چھوٹے موٹے ڈرامے کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں گے 2 لاکھ سے ارن تو زیرو کرتا ہے. ہاں میں نے کہا نا جیسے ادارے ہیں, جیسے بڑے ادارے, میں نام نہیں لوں گا ذرا کہ کمرشل معاملہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ لوگ تھوڑے سے ایک اپنی جو ایڈورٹیزمنٹ کا جو پارٹ ہے اس میں ایک پارٹ یہ ملا لیں کہ ہم اس کو صرف بطور تربیت, بطور اس ملک میں تربیت کے لیے جو ہے نا ایک حصہ ڈال دیں اور وہ چیز کو بنائیں, تو یہ پاسبل ہے کہ بن سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن اصل میں جو کرنے والے ہیں, جو سرکردہ لوگ ہیں, اگر وہی ہمت نہیں کرتے ہیں تو ایک آپ جیسا میرے جیسا بندہ ہم 1 فلم بنا لیں گے, 2 بنا لیں گے, 4 بنا لیں گے, 5ویں میں ہاتھ کھڑے کر لیں گے, بھائی ہمارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ ارننگ تو زیرو ہے نا یہاں سے. یہ بات تو یہ ہے, بات تو سچ ہے, مگر بات یہ کہ بھائی وہ کم از کم یہ سوچے کہ یار بچوں کے والے سے اگر ہمارے بچے بھی ہیں, اگر بچوں کے لیے کرتے تو آج ہم بچوں کے لیے تربیت کریں گے, ہمارے مستقبل کے معمار ہیں. بے شک آج اگر ان کو ہم یہ چیزیں دکھائیں گے, وہ بے شک ٹیبلٹ پہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے, تو ٹیبلٹ پہ وہ چیزیں تو اس تمام چیزیں آپ ٹیبلٹ پہ ملے دیکھ لے گا, وہ دیکھے گا, وہ انجوائے کرے گا. اب جیسے وہ بنی تھی جو بہادر بنی ہے, وہ جو اینیمیشن جو بنی ہے بنی, مطلب اچھی بنی, وہ بہت زیادہ کامیاب رہی, کامیاب. لیکن اینیمیشن کا کام آپ کو پتہ ہے اور زیادہ مہنگا ہے. ہاں نہیں مہنگا, پر سیکنڈ چارج کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہزاروں روپے. نہیں صحیح, مگر وہ کامیاب رہی. ہاں کامیاب ہے, لیکن میں نے کہا نا ہمارے تجربات تو کم کرتے ہیں. تجربات کا حوصلہ بھی ہو تو بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی بہتری آ جائے, لیکن تجربات بھی لوگ نہیں کرتے ہیں کہ ڈوب نہ جائیں پیسے. اب اینیمیٹڈ فلم میں نہیں سمجھا کہ 50 لاکھ سے کم کی بنے گی چھوٹی موٹی فلم کی. اب یہ 50 لاکھ روپے کون لگائے گا, اور جو لگائے گا سوچے گا مجھے 50 لاکھ وصول ہو جائیں گے, تو وہ اس یقین پر بھی بنا لے گا اگر 50 لاکھ کی وصولی کا یقین اس کو ہو. لیکن چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مارکیٹ وہ نہیں ہے جہاں سے میں کما سکتا ہوں بچوں کے پروڈکٹ بیچ کے, سوائے ٹافی کے اور آئس کریم کے اور کلفیوں کے, وہ تو بیچ سکتے ہیں آپ کوئی ٹی وی چینل کے یا ریڈیو چینل کے توسط سے آپ کچھ نہیں بیچ سکتے اس کو. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک سانحے کی بات ہے جس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. یہ سانحہ کہ ایسا سانحہ ہے کہ بس بندہ کیا کہ اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں بہرحال جی, یہ تو سلسلہ واقعی بات تو بڑی زبردست کی ہے مصطفیٰ ہاشمی صاحب نے, اور بچوں کے حوالے سے میرے ذہن میں تھا یہ سوال, اور جس پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی ہماری. اور اس پروگرام میں یقیناً آپ یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فیس بک پر ہماری جو ہے لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ, FM 100 پاکستان کے آفیشیل پیج پہ دیکھ سکتے ہیں, FM 100 پاکستان کے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. آپ میرے پیج پر آ جائیں, میری ID پر آ جائیں تو آپ کو لائیو ٹرانسمیشن وہ مل جائے گی. FM 100 پر آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ ہاشمی صاحب. اور ہاشمی صاحب سے اس وقت بات ہو رہی ہے ہماری. ہاشمی صاحب نام بڑا مشہور نام ہے, ہاشمی نا بڑا مشہور نام ہے, بڑا مشہور نام ہے. ہاں تو خیر بہرحال جی. اچھا ہم کچھ باتوں کے بچوں کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی, تو بچوں کے اس وقت بچوں کے حوالے سے میگزین اور یہ سلسلے کون سے کیا ہیں یہ, کیونکہ بہت سارے جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ اس وقت ویسے میں بات کرتا ہوں جب 80s کی, تو میں اس لیے حوالہ دیتا ہوں کہ میں اس وقت سے لکھ رہا تھا بچوں کے لیے, جب تو بھائی نو نہال بھی تھا. اور جی اچھا, نو نہال, تعلیم و تربیت اور بچوں کی باجی, بہت سارے جگنو, بہت سارے بے شمار یہاں رسائل تھے, بہترین رسائل تھے, بہت اچھے تھے. لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہی بات جیسے میں نے کہا کہ چونکہ کمرشل نہیں ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ لوگ اپنی جیب سے کب تک لگا کے سب چلائیں گے. تو 91 میں شاید ہم 4 دوستوں نے مل کے ایک میگزین بھی نکالا تھا, اس کا نام تھا انوکھی کہانیاں. انوکھی کہانی جی. تو اس میں ہم 4 دوست تھے, میں اور محبوب اللہ مخمور, شاہد علی سحر اور رؤف اسلم آرائی. ہم 4 دوست آ رہے, بہت ینگ ایج تھی, ہم نے تھوڑے پیسے جمع جوش میں آگے ذرا. ہاں اچھا جوش میں آگے ہم نے, لیکن ہوش میں بھی تھے کیونکہ ہم نے اس کو بہت اچھا ایک میگزین بنایا تھا. وہ اپنے وقت کا ایک خوبصورت میگزین تھا, اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ وہ میگزین آج بھی چل رہا ہے. اچھا گڈ. اور پھر بیچ میں ظاہر ہے کہ میری مصروفیات بڑھ گئی, پھر میں ڈائسٹو میں آ گیا, پھر میں ڈراموں کی طرف آ گیا. تو پھر وہ اس کی ادارت پھر سنبھال لی محبوب الہی صاحب نے. تو ان دنوں وہ میگزین ریگولر آ رہا ہے باقاعدگی کے ساتھ, اور اس کو غالباً 35 سال تو ہو گئے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ یہ وہ میگزین ہے جن کو اپنی مدد آپ پہ چلانے کے لیے اپنا من پتا مارنا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کہتے ہیں خون جگر کیا تو
کتنے درد جمع کیے تو دیوان کیا. دیوان کیا. تو یہ بہت مشکل ہے آج کے دور میں پرچہ نکالنا اس طرح کا, کیونکہ اشتہار کوئی دیتا نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک جنون ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے کسی کے لیے. تو انوکھی کہانی ہے بیسیکلی وہ اسی جذبے کا نام ہے کہ وہ میگزین آج بھی تواتر سے نکل رہا ہے. اور ان نامساعد حالات میں جہاں پر کئی میگزین بڑے بڑے بند ہو گئے, اخبار بند ہو گئے, اور جو اخبار بڑے تھے ان کے سائز چھوٹے ہو گئے, ان کے کالم کم ہو گئے, ان کے صفحات کم ہو گئے, 8 سے 6 کالم. بالکل. تو ایسے میں نے کہا نا کہ یہ ایک نا ایک اجتہاد ہوتا ہے, یہ ایک جہاد کی طرح کا سلسلہ ہے کہ آپ کسی جذبے کے تحت اس کو نکالتے رہیں. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے, بن جاتے ہیں, چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ کہ وہ ایک جو پودا لگایا تھا وہ آج ماشاءاللہ تناور درخت ہے, اور وہ ایک جذبہ ہے کہ تعمیر نو کا. بچے اس سے بہت سے نکلے, رائٹر نکلے, بڑے ہو گئے, وہ اچھی جگہوں پہ سیٹ ہیں. تو یہ ہماری کوشش تھی جو برابر ثابت ہوئی, اور الحمدللہ وہ میگزین اتنے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ کرتے کرتے پھر آپ ڈائجسٹ کی طرف آ گئے. جی جی. تو ڈائجسٹ میں مطلب ڈائجسٹ افسانے لکھنا, ناولی افسانے لکھنا, وہ کیا وہ مطلب ایک الگ اس سے چیز ہٹ جاتی ہے. اچھا, میں نے جیسے کہا کہ جب بچوں کی کہانیاں سے پھر میں جب بڑوں میں آیا, جب لگا کہ اب میں بڑوں کو موڈ الگ ہوتا ہے. بالکل. اچھا, چونکہ میں نے اس عمر میں افسانے اور ناول اور ادب کی کافی چیزیں پڑھنا شروع کی تھی اور پڑھ رہا تھا, تو وہ جب پڑھتے پڑھتے یہ احساس ہوا کہ اب کچھ اندر کچھ آئیڈیاز جمع ہو چکے ہیں, جو کہانیاں پک رہی ہیں, تیار ہو چکی ہیں, ان کو اب کہہ دینا چاہیے. تو میں نے پھر بہت سے میرا پہلا افسانہ 1985 میں چھپا تھا. دوسرا ڈائجسٹ اپنے وقتوں کا بڑا مشہور ایک ڈائجسٹ تھا, اور اس زمانے میں اس میں بڑے نامور لوگ لکھا کرتے تھے, جیسے اسمت چغتائی کے اس میں افسانے ہوتے تھے, رام لال ہوتے تھے, اور باقی مشہور افسانہ نگار خواتین حضرات بہت سارے تھے جو اس میں لکھتے تھے. بڑا اسٹینڈرڈ تھا, بڑا معیار تھا. اس میں چھپ جانا جو ہے نا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا. مطلب میں نے تو اس ہوا میں اڑ رہا تھا جب میرا وہ افسانہ 1985 میں چھپا, موم کا پتھر اس کا نام تھا. تو وہ جب پہلا افسانہ چھپا تو یہ حوصلہ ہوا کہ میں اب بڑوں کے لیے بھی لکھ سکتا ہوں. تو پھر میں نے یہ سلسلے کو جاری رکھا, اور چونکہ میں اس ادارے سے پھر وابستہ بھی رہا, دوشیرہ ڈائجسٹ سے, پھر میں وہاں کا رسالہ تھا بچوں کا رسالہ, میں اس کا مدیر رہا کافی عرصے. پھر اس کے بعد انہی کا رسالہ تھا سچی کہانیاں, جس میں پھر میں پہلے اسسٹنٹ تھا, پھر میں ایڈیٹر بن گیا. تو میرے لیے مقبول جلی صاحب نے لکھا تھا کہ مولانا مودودی صاحب کے بعد یہ سب سے کم عمر ایڈیٹر ہے جو کسی میگزین کی عدالت سے معلوم. کیا بات ہے, بہت بڑی بات. تو یہ میرے بڑے اعزاز کی بات تھی. ایسے بڑے سینئر ساتھ تھے, زبیر عباسی مرحوم, سیما غزل, دانش جیروی صاحب, یہ سارے بڑے, سلیم فاروقی, یہ تمام وہ لوگ تھے جو بہت سینئر تھے اور بہت اچھے لکھنے والے تھے. تو ان کی سرپرستی میں مجھے بھی لکھنے کا ڈھنگ آ گیا تھوڑا بہت, اور میں اس پہ چل پڑا. تو پھر میں نے افسانے لکھے, پھر کہانیاں, جب سچی کہانیاں شروع ہوا تو بے شمار ہر مہینے 2-3 کہانیاں میں لکھتا تھا. اس میں 50-60 صفحات میرے ڈائجسٹ کے لکھنے کے ہوتے تھے. کیا بات ہے. تو وہ ہر مطلب پریکٹس بہت اچھی ہو گئی تھی. پریکٹس کے ہوتا ہے کہ پھر آپ رواں ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ڈائجسٹ نا لکھنے میں ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نا روانی کہانیوں کی بہت اچھی ہوتی ہے. آپ کی جملوں کی کنسٹرکشن, آپ کی ساخت, آپ کو ادائیگی, آپ کو مغال میں بہت اچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آگے جا کے مجھے پھر فائدہ ہوا اس کے ڈراموں کے اندر, جس کی ہم آگے بات کریں گے. تو میں نے پھر ڈائجسٹوں میں کافی ٹائم گزارا. پھر اس دوران میں جو میرے ہم اثر تھے میں نے ان کو بھی دعوت دی, بھائی اس طرف آؤ. تو کئی ایک دوست تھے جو پھر اس طرف آ گئے, افسانوں میں اور کہانی کی طرف آ گئے. تو جب میں پھر بچوں سے نکل کے بڑوں میں آ گیا تو پھر میں نے بچوں والا پورشن جو ہے نا وہ میرا کم ہوتے ہوتے بالآخر ایک وقت آیا کہ میں نے بچوں کو لکھنا تقریباً ختم کر دیا تھا. تو لیکن ابھی میری 2 کتابیں زیر طبع ہیں, آس پبلیکیشن کے زیر اہتمام جو چھپ رہی ہیں. تو وہ اس نے آس پبلیکیشن نے ابن آس نے تھوڑا سا یہ کوشش کی ہے کہ جو پرانے رائٹر تھے ان کی کہانیوں کا کلیکشن اس نے کیا ہے. تو یہ اسی کی کوشش سے ہی کتابیں ہو سکی. میرے پاس کوئی ریکارڈ تھا نہیں, تو اس نے ارینج کیا تو وہ چھاپ رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا آپ کا قیمتی اثاثہ ہوتا ہے. آپ کو جو بچپن میں لکھا ہوا آپ کو چیزیں مل جائیں, اور اچھا وہ جس شوق اور جس جذبے سے آپ لکھتے ہیں اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ تو الگ ہی بات. تو آپ کی کتابیں آئیں گی انشاءاللہ, آپ کو پیش کریں گے, آپ بھی اپنی رائے دیجیے گا. جی ضرور ضرور انشاءاللہ. اچھا یہ سلسلہ تو میں ساتھ آپ کا چل رہا تھا آپ ججز سے, تو اب اس کے بعد آ جاتی بات ڈرامے کی. جی جی, کیونکہ اب ڈرامے میں آپ نے بھی اپنے ایک تہلکہ مچا رکھا ہے. جی الحمدللہ. اچھا آپ نے پوری سیکوینس سے تیاری کی ہوئی ہے, آپ کو سب پتہ ہے کہ کس مرحلے پہ میں نے کیا کیا ہے.
सीढ़ी से चढ़ेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल सही आप तो है। अब ये वहाँ से जजेस से आप चलते चलते ड्रामा राइटिंग की तरफ कैसे आपका मूड कैसे बन गया, क्या बन गया, कैसे किसी ने कहा अच्छा, या आपका खुद सोचा कि यार मुझे ये भी करना चाहिए? हाँ, फिर ये हुआ कि जब पस आईना एक ज़माने में आया करता था, बहुत मैंने किया, बहुत सारे हारून रशीद साहब मरहूम, मैंने वेलमार्क वालों का मैंने बहुत सारे पसे आईना किए, रुबीना के साथ बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पसे आईना जब स्टार्ट हुआ था तो मैं और सीमा गजल मेरी ड्रामों में मेरे उस्ताद भी हैं और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। उनका तो माशाल्लाह पूरा सिंडिकेट था भाई, पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, अच्छा, चूँकि मुझसे बहुत सीनियर थी, मैं बहुत जूनियर था, लेकिन उन्होंने मेरा बड़ा शफकत वाला रवैया रखा। तो मुझे इससे ये हुआ कि मुझे ड्रामे की तरफ आने के लिए उन्होंने तरगीब बहुत दी कि तुम ड्रामे लिखो, मैं भी लिख रही हूँ और हम चलते हैं। हम पहली मरतबा पहले उनके पास गए थे पसे आईना के लिए। जी जी। तो खैर वो एक लंबी कहानी है, कहीं और निकल जाएगी। लेकिन ये कि फिर जब सीमा ने ड्रामे लिखना शुरू किए तो सीमा ने कहा कि भाई तुम लिखो ड्रामे, तुम्हारे अफसाने अच्छे होते हैं, कहानी तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम क्यों नहीं आते इस तरफ, आओ, ये मौका है। तो अच्छा, डर था कि पता नहीं ड्रामा लिखेंगे नहीं लिख सकते हैं, कैसा होगा ड्रामा, कोई पसंद करेगा नहीं करेगा। अच्छा, क्योंकि वैसे मसला ये भी है कि वो ड्रामा मतलब एक अफसाना या नॉवल का लिखना और ड्रामा दोनों मुख्तलिफ चीज़ें, बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें, क्योंकि यहाँ तो कंटिन्यू जैसे आपकी चली जा रही है ना, बिल्कुल आप बिल्कुल वहाँ तो डायलॉग भी हैं, वो पूरा ड्रामाटाइज करना चीज़ों को, ड्रामा तो बिल्कुल एक अलग दुनिया है, अलग ही चीज़ है ना, अलग दुनिया। लेकिन जिस तरह हम जो अफसानों में कहानी में जो मंजर कशी करते हैं, जनाब सुरमई शाम थी और आंचल यूं लहराया था और समुद्र की लहर और चिड़िया चहचहाई, तो वो तो ये सारी बातें एक कैमरा पैन करता है, सब कुछ दिखाई देता है क्या क्या हो रहा है। तो वो तो एक लम्हे की कहानी है जो आप पूरे पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंस तो ये वाला था कि आपको वहाँ की जो मंजर कशी और यहाँ की जो सिचुएशन है वो डिफरेंट थी। यहाँ तो यहाँ पे आपके पास जो सबसे चीज़ होती है, मेन होती है कि आपके डायलॉग, आपकी सिचुएशन, आपकी स्टोरी की नीटिंग, ठीक है ना, वो बेसिक है। वो हम ड्रामे पे आगे बात करेंगे। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब सीमा ने जब मुझे इसरार किया तो फिर मैंने 2005 में जब प्राइवेट चैनल स्टार्ट हुए तो फिर मैंने एक सीरियल लिखा था। वो पहला सीरियल मेरा PTV से आया था, खता के नाम से। अच्छा। वो एक मेगा सीरियल था, उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी। जो सोचता था कि अच्छा मेरे ड्रामों में नौमान एजाज भी होंगे, तो मेरे ड्रामों में बुशरा अंसारी भी होंगी, और मतलब इस लेवल के वो ड्रामा था। तो वो सन 2007 का जो है वो एक अच्छा बिजनेस करने वाला ड्रामा था। उस पर PTV ने बाकायदे ब्रोशर वगैरह छापे और बहुत एहतमाम से उसको सेलिब्रेट किया था। तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो सीरियल का 2007 में। इसी दौरान फिर मैंने TV1 ज्वाइन कर लिया था एज ए कंटेंट मैनेजर। तो फिर वो ज़ाहिर है कि एक नया तजुर्बा था कि कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सेलेक्ट करना, ड्रामे को उसकी टेक्निक सीखना, समझना। तो चूँकि ये तमाम चीज़ें मैं सीख चुका था सीमा गजल साहिबा से, तो मुझे चीज़ें वो जान गया था कि कहानी कैसे लिखी जाती है, कहानी का वन लाइनर कैसे डेवलप करते हैं और कहानी को किस तरह लेके कैरी करते हैं और आप किस तरह उनको एपिसोड वाइज डिवाइड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें चूँकि मैं जान चुका था, तो उसी बिहाफ मुझे फिर वो इंटरव्यू हुआ, नौकरी मिल गई। तो मैंने काफ़ी टाइम 10 साल मैंने वहाँ गुजारे TV1 में। तो उस दौरान ज़ाहिर है कि सीखने का मरहला तो इंसान लाइफ टाइम सीखते ही रहते हैं। तो मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वो जो सीखता गया वो अपने ऊपर अप्लाई भी करता गया। तो फिर मैंने हम TV के लिए सीरियल बहुत सारे लिखे। मेरा सबसे ज़्यादा काम हम TV के लिए ही था। अच्छा। और तो मेरा पहला सीरियल था लड़कियां महल्ले की, जो बहुत हिट गया और तकरीबन 3 या 4 मरतबा रिपीट भी हो चुका है अभी भी हम पे, आप देखते होंगे कभी। 150 एपिसोड थे उसके। 150 जी। तो वो मैंने पहले ही छक्का लंबा मारा था, तो बस फिर उससे पता चल निकला। फिर मैंने बहुत सारे बेशुमार सीरियल हम के लिए, जियो के लिए, ARY के लिए, PTV के लिए, सबके लिए लिखे। अच्छा, ये कहानी मतलब अब जैसे लड़कियां मोहल्ले की आपने एक कहानी लिख दी आपने, तो ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट आपको दिया जाता था या आप खुद अपने उससे, या तो खुद आप एक माशरती पहलुओं को सामने रखते हुए बनाते थे? कैसे ये कहानी के लिए तो बेसिकली आपकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है और फिर अपने आपको महसूस करने की जो एक हिस्स होती है ना, वो आपके अंदर बेदार होनी चाहिए। और ज़्यादा एज ए राइटर जो भी होता है, मैं क्या जो भी राइटर है वो हर चीज़ों को महसूस और तरीके से करता है। एक दुनिया सरसरी एक चीज़ देख के गुजर जाती है और एक राइटर उसको देख के खोजता है कि ऐसा है तो क्यों है और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। तो इस नाते हम जो माशरे में जो चीज़ें देखते हैं, महल्ले में देखते हैं, ख़ानदान में सुनते हैं, लोगों से कहानियाँ किस्से सुनते हैं, तो उससे कहानी पे ना आपको माशरे का एक मिजाज समझ में आता है
کہ وہ کیسا معاشرہ ہے, کیا ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اخلاقیات یا تہذیب یا روایت کا اس وقت کیا اس کی کنڈیشن کیا ہے, کہ کہاں کھڑے ہوئے لوگ اور کہاں کھڑے ہوئے. تو وہ سارے واقعات سے جوڑ کے آپ ایک چیز بناتے ہیں. تو اچھا چینل آپ کو آئیڈیا نہیں دیتا ہے, چینل آپ کی کہانیوں منگوا کے آپ کا آئیڈیا آپ سے سنتا ہے یا پڑھتا ہے. تو کہانی آپ کی اپنی ہوتی ہے. اب اس میں اس کی اپنی ایک ریزرویشن ہوتی ہے کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ جناب اس میں عورتیں اسٹرانگ ہو, آپ نے اس میں عورت جو ہے بہت کمزور دکھا دی ہے, تو اس کو تھوڑا سا یوں کر لیں. تو اس طرح وہ جو بھی اس طرح کی جو بھی وہ چیز اپنی خواہش سے اس میں جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کرواتے ہیں. اب وہ بات ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہانی سے وہ میچ کرتی ہے آپ, اور کہانی میں جیل ہو رہا ہے وہ معاملہ, تو آپ اس کو ایڈ کرتے ہیں, اور نہیں تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی اس میں تھوڑا سا اس کو یوں نہیں یوں ہو سکتا ہے. تو وہ میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ اس کو کہانی میں رد و بدل کے بعد, جیسے اب آپ نے لڑکیاں محلے کی, تو ایسے کون سے محلے میں چلے گئے جہاں لڑکیاں تھیں ساری؟ دیکھیں آپ اگر مڈل کلاس میں رہتے ہیں, اور میں تو خیر رہتا تھا اور ابھی بھی رہتا ہوں, تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گلی کی کہانی ہے. وہ آپ نے شعر تھا کہ منسوب تیرے قصے اوروں سے بھی تھے, لیکن جو بات چلی ہم سے وہ بات بہت پھیلی. تو باتیں تو بہت سے پھیل جاتی ہیں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گلے کی بات تھی اور گلی گلی گئی, تو وہ گلیوں کی کہانی تو بہت مشہور ہوتی ہیں ویسے بھی. تو کہیں کوئی چلمن ہٹتی ہے تو ایک چہرہ دکھائی دیتا ہے, اس چہرے سے کتنی کہانیاں بنتی ہیں, اس کے منتظر اس چاند کے کتنے دیوانے ہوتے ہیں, کتنے متوالے ہوتے ہیں. تو کہانیاں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. تو کہانی تو رکتی نہیں ہے. تو وہ جو کہانیاں پھر محلے کی بنتی ہیں, تو پھر بات سے بات بنتی ہے, تو پھر دور تک تلک جاتی ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور آپ کا جب میں نے فلائر فیس بک پر لگایا, کیونکہ وہ میں سب کو خبر دیتا ہوں کہ کون میرے ساتھ آ رہا ہے, تو وہ خبر ایسی پھیلی بالکل آگ کی طرح. کیا بات ہے. پرویز بالگرامی صاحب کہہ رہے کیا صحیح منتخب, مطلب صحیح انتخاب کیا آپ نے گیسٹ کا. بھائی پرویز بالگرامی صاحب خود بہت اچھے کہانی کار ہیں, بہت زبردست ہے, اور ہمارے ساتھ ان کا کافی عرصہ سچی کہانی میں رہا. ہاں سچی کہانی میں لازمی, تو پاکیزہ سچی کہانی. اور وہ بالکل رہا. پھر فروخ اظہار صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے شاعر بھی ہیں, ہمارے کولیگ بھی ہیں. اچھا جی, بالکل ایسا ہی ہے. مجھے فروخ اظہار کی بلکہ شاعری پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, تو جیسے اس عہد میں جو لوگ جی رہے ہیں اور جو بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں, فروخ اظہار اس میں بڑا نمایاں ان میں سے ایک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سے اچھے شاعر ہیں. ہمارے کاشف غیر صاحب بہت کمال کے شاعر ہیں, رمزی عاصم ہیں, شاہد عروج صاحبہ ہیں, صدف بنت اظہار ہیں, شازی عالم شازی نے بھی بھائی شازی ہیں. میں نے جب لگایا تو کہنے لگے کہ آپ کو پتہ یہ کہ بہت اچھے ڈرامہ رائٹر بھی ہیں. میں نے کہا جی اچھا, بہت شکریہ آپ کو بتانے کا. تو ماشاءاللہ وہ بھی اچھی شاعر ہیں. وہ بھی جی بالکل باکمال شاعر ہیں وہ بھی. تو جی بتائیے, کچھ آپ سنا رہے تھے میرے کچھ فروخ اظہار کا, کچھ فروخ اظہار کا. مجھے وہ فروخ کے ابھی انہوں نے عالم مشاعرہ پڑھا تھا, بڑا اس میں کچھ وہاں پہ میں نے اس سے غزلیں سنی تھی, جس میں ایک تو اچھی لگی تھی. اچھا, میں نے کہا مجھے بھیجیے گا, میں آپ کو سناتا ہوں اس کے کچھ اشعار. زمیں کچھ نہیں ہے, سما کچھ نہیں ہے, زمیں کچھ نہیں ہے, سما کچھ نہیں ہے, محبت تمہارے سوا کچھ نہیں. کیا بات ہے, محبت تمہارے سوا کچھ نہیں, محبت تمہارے سوا کچھ نہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. نشیلی ہیں مخمور آنکھیں تمہاری, یہ آنکھیں نہ ہوں تو نشہ کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے فروخ اظہار, کیا بات ہے تمہاری. تو ایک تو شعر آپ کو اور سنا. زمین سے فلک تک, فلک سے زمین تک, خدا ہی خدا ہے, خلا کچھ نہیں. واہ واہ, سبحان اللہ. بے شک. جو مرمر کے جینے کے عادی ہوں فرخ, تو ان کے لیے پھر قضا کچھ نہیں, قضا کچھ نہیں ہے. بہت بھائی فروخ اظہار زبردست, بہت اچھے بھی, بہت اچھے, بہت ساری داد آپ کے لیے. اچھا یوں کرتے ہیں کہ کچھ ہم کمنٹس کی جانب بھی آ جاتے ہیں. جی. اور فیس بک پر ہمیں جوائن کیا جناب شاکر علی صاحب, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, پیارے دوست ہیں, اور کراچی صدر سے اس وقت ہمیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, ماشاء اللہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے بعد علی حسن بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. انڈیا سے شمس رضا نے ہمیں جوائن کیا, اور ہمارے ریگولر ماشاء اللہ لسنر ہمارے ویور ہیں, اور کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی. وعلیکم السلام. اور گیسٹ کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور اس کے بعد پھر جناب جیمز بانڈ, یہ کون ہے, عادل کراچی سے, عادل کراچی سے. جی بہت شکریہ عادل, تھینک یو ویری مچ. جی اور اس کے بعد پھر ہمیں ریاض بھٹی صاحب نے جوائن کیا, اور ریاض بھٹی صاحب فرام شادرہ لاہور, کہتے ہیں السلام علیکم جناب, بہترین شو. بہت شکریہ ریاض بھٹی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آپ شادرہ لاہور سے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, تھینک یو, جزاک اللہ جی, آپ کو پسند آ رہا ہے. اس کے بعد پھر جناب کہتے ہیں سر کیسے ہیں آپ. اللہ کا شکر جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد پھر سنجیدہ ارشد کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی
پھر کہہ دی واہ واہ محبت تمہارے سوا کچھ نہیں ہے. سنجیدہ ارشد نے کیا شعر ان کے اس طرح لکھا ہے, محبت تمہارے سوا کچھ نہیں ہے. بہترین کلام جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. اچھا جی بالکل بات اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے ڈرامہ رائٹنگ کے حوالے سے اور ڈرامے کے حوالے سے. ڈرامہ پر رائٹنگ آپ کو پتا ہے کہ سلسلہ وہی چل رہا تھا کہ آپ ماشاء اللہ افسانے سے ڈرامے پہ آئے, ڈرامے پہ آتے آتے تو یہ مطلب اتنا آپ جب سیکھتے رہے کرتے رہے تو کرتے ہی تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گا, لوگ کہتے ہیں کہ یار کون سا بڑی بات ہے ڈرامہ لکھنا, یار کون سی بڑی بات ہے. وہی جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈائلاگ پھر اس کا وہ جو تمام اس کی جو ہے انوائرمنٹ اس کی اور تمام چیزیں یہ مطلب یہ کیسے آپ کے ذہن میں آتی کیسے اس کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں ایک چیز کو کہ اگر کوئی کہانی مل جائے کسی نے آئیڈیا دیا کہ یار آپ نے اب جیسے آج کل کے حالات اس پہ کہانی لکھنی ہے, آپ نے کو 1 لائن دے دی, اب 1 لائن تو 3-4 لائنیں ہوتی 5 لائنیں ہوتی ہیں, جی جی ایک مطلب پوائنٹ ہوتے ہیں بس وہ اس پہ کہانی تیار کرنا. ہاں دیکھیں کہانی کے جو بیسک ٹول ہے نا, وہ ٹول میں سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ آپ کا کانفلکٹ. کہانی کا کانفلکٹ اچھا ہوتا ہے تو اس سے ڈیولپ ہوتی ہے سچویشن سے آپ جوڑتے ہیں, پھر آگے لنک, پھر آپ کے بنتے ہیں سین. تو یہ ایک پورا ایک پروسیس ہے کہ آپ کی کہانی کے وہ آئیڈیا جس کا ایک جاندار ایک کانفلکٹ ایک فتنہ ایک بڑا فتنہ ہو جس کو آپ ریزالو کرتے کرتے اس کے ایک اینڈ تک پہنچیں اور کہانی کو بنائیں. تو یہ 3 پارٹ ہوتے ہیں بیسیکلی. جو پہلا پارٹ ہے جو بگننگ کہلاتی ہے وہ ہوتا ہے کوئی آپ کا کوئی کہانی کا 25%. اچھا. پھر جو آپ کا مین جو کانفلکٹ کا پارٹ ہے وہ ہوتا ہے وہ 50%, جس پہ آپ مین کہانی پوری اس میں سچویشن, اس میں آپ کے ڈائلاگ, اس میں آپ کے بینکس سارے شامل ہوتے ہیں. پھر آخری جو 25% ہے وہ آپ کا اینڈ ہوتا ہے جس میں آپ کہانی کو وائنڈ اپ کرتے ہیں پراپر طریقے سے. تو لیکن چونکہ یہ جب آپ نے جیسے پوچھا کہ کہانی کو وہ کیسے بنتی کیسے ہے, تو جب آپ کسی ایک ایونٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ہر سین کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ جو ہونے والا ہے نا اصل میں یہی آپ کی جو ایک کیوریوسٹی ہے نا, یہ آپ اپنے ویور کو انگیج کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ نے کسی ایسے موڑ پہ کہانی کو لا کے چھوڑا کہ وہ آپ کا اسکرین چھوڑ نہ سکے, آپ ساتھ جڑا رہے. مطلب عام طور پہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, عام طور پہ اب میں ڈرامے دیکھ رہا ہوتا ہوں بیٹھ کے, جب یوٹیوب پہ رات کو بیٹھ کے جب ٹائم ہوتا ہے دیکھتے ہیں بہت سارے ڈرامے میں, کچھ ڈرامے ایسے جو کنٹینیوٹی تمام چینل کے دیکھ رہا ہوں. اچھا واقعی یہی ہوتا ہے کہ ایپیسوڈ جہاں اینڈ ہوتا ہے نا وہ ٹھک کوئی ایسا سسپینس ہوتا ہے ابے یار تھوڑا سا تو اس کو آگے کر لیتے یار. جی اصل میں وہ جو ہک کرنے کا جو انداز ہے نا اور جو اسٹائل ہے جو یہ ٹیکنیک ہے, یہ ٹیکنیک وہ ہے کہ جو آپ کو نا باؤنڈ کر دیتی ہے کہ اب آپ یہاں سے ہلیں گے نہیں آپ یہاں سے. تو یہ کہانی کا ایک پارٹ ہے کیونکہ آپ کو نا اپنے ساتھ اپنے ویور کو جوڑ کے رکھنا بالکل. جب تو آپ کے ساتھ ہک نہیں ہوگا ورنہ تو اٹھ کے چلا جائے گا کہ یار اب کچھ مزہ نہیں آ رہا, مطلب چائے پی کے لڑکی چلی گئی اب کیا ہوا. ہاں اگر آپ نے چائے میں تھوڑا زہر ملا دیا نا تو سوچتا ہے کہ ہاں ابھی کچھ ہونے والا ہے. تو یہ سچویشن جو ہے نا آپ کو یہ انگیج کر دیتی ہے کہ یار اس نے چائے میں زہر ملایا, ابھی ہیرو پیے گا یا نہیں پیے گا, تو آپ نے وہاں چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیک ہے ڈرامے کی. تو کہانی پھر ظاہر ہے ڈرامہ ہمیشہ لاؤڈ ہوتا ہے نا, بولا اور دیکھا جاتا ہے, تو اس کی ٹیکنیک ذرا سے مختلف ہوتی ہے افسانے یا کہانی کی نسبت. تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں جو ادائیگی جو کریکٹر کی جو زبان ہے وہ بیان ہے وہ اس سے میچ بھی کرتا ہے کہ نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نوکر آپ کا بہت ہی فلسفیانہ باتیں کر رہا ہے یا کوئی پروفیسر ہے بہت ہی عامیانہ باتیں کر رہا ہے. تو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جس ایج کا اور جس کریکٹر کی وہ بات ہے اس کی لب و لہجہ اس کی زبان وہ ہے کہ نہیں. تو یہ آپ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کس کریکٹر سے کیا زبان بلوا رہے ہیں اور اس کی زبان میں کتنی شائستگی ہے یا کتنی بد تہذیبی ہے اس کے کریکٹر کے اعتبار سے. اچھا کبھی کبھی پتہ یہ سوری آپ کی بات ذہن میں میری ایسی آتی ہے, میں کبھی کبھی خام جو ہے نا بیچ میں ٹوک رہا ہوں. نہیں آپ صحیح ٹوکتے ہیں. تو وہ اچھا میں نے کبھی کبھی پتہ یہ بھی دیکھا ہے مصطفیٰ کے کچھ ڈراموں میں نے دیکھا کہ نوکر جو ہے نا وہ عجیب سی باتیں, میں نے کہا یار یہ نوکر یہ جو ماحول ہے یہ سچویشن ہے یہ جو فیملی ہے جہاں پر یہ موجود ہے وہاں یہ نوکر کی یہ باتیں کنفرم نہیں ہوتی, مزہ ہی نہیں آ رہا, عجیب لگ رہا ہے, یہ نوکر لگ ہی نہیں رہی ہے. بالکل یہی ہے دیکھیں نا, بالکل آپ نے صحیح نوٹ کیا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو نوکر دکھایا ہے تو اس کا جسہ اس کا اسٹائل اس کا لب و لہجہ اس کے کپڑے اس کے پوری اس کی باڈی لینگویج نا ایک نوکر کی ہونی چاہیے. اب پھر وہ مطلب اس کو وہاں پڑھا لکھا دکھا بھی نہیں رہے نا, اس کو یہ بھی وہ واضح کر رہا ہے کہ وہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے. جی پڑھا لکھا اس نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی کبھی. تو یہ کیسے ممکن ہے وہ اتنی تہذیب سے بات کر سکے گا یا اس کے پاس اتنے الفاظ ہوں گے جو ادا کر سکے گا, ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے. تو یہ خامیاں ہیں جو ڈراموں میں دکھائی دیتی ہیں, لیکن جو سینئر رائٹر ہیں وہ اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں کہ آپ کا جو کریکٹر ہے جو اس کی زبان ہے وہ وہی بول رہا ہے جو اس کے اندر کریکٹر موجود ہے. یہ بہت ضروری بات ہے. یہ وہی دیکھیں نا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے مین کریکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو لگتا ہی نہیں کہ یہ کریکٹر یہ بندہ کر سکتا ہے. بے شک ایسے ہی ہوتا ہے, بے شمار آپ دیکھیں بڑا مس میچ ہوتا ہے اور لگتا نہیں کہ اس میں یہ اس کی یہ کہنے کی بات تھی,
لیکن بات کیا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسے میں نے کہا نا کہ اس میں دو طرفہ کارروائی ہے. ایک تو ڈائریکٹر کی بھی ذرا کوتاہی ہوتی ہے یا اس کا بے خیالی ہوتی ہے کہ وہ نوٹ نہیں کرتا, ورنہ اکثر جو اچھے ڈائریکٹر ہیں وہ یہ بات سیٹ پہ بھی روک دیتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تمہارا کہنے کی جملہ نہیں ہے, تم اتنی بڑی بات یا اتنی چھوٹی بات کیسے کر سکتے ہو, تمہارا کیلیبر نہیں ہے. تو وہ لیکن کبھی ہوتا ہے کہ کچھ چیز چوک جاتی ہے, کوئی رہ جاتی ہے یا کبھی بے خیالی میں تو چیزیں نکل بھی جاتی ہیں. تو ایسے بہرحال امکانات رہتے ہیں, لیکن جو سینئر ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں وہ اس کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ جو کردار ہے وہ اپنے آپے سے باہر نہ آئے, یہ ضروری ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ جب آپ کا ڈرامہ لکھا ہوا ہو اور آن سیٹ ہوتا ہے وہ, اور کوئی اس میں مسائل آ جائے, کچھ آ جائے, تو آپ کو کچھ چینج بھی کرنے پڑتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ کبھی ایسی ہوتی ہیں, جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک شوٹ تھا میرا جنگ شاہی میں, ہم ٹی وی ایک 14 اگست کا ایک پلے تھا. اچھا. تو وہ لاسٹ مومنٹ تھی اور میں بھی سیٹ پہ موجود تھا, ظاہر ہے کہ میری بھی وہاں ضرورت تھی کہ کچھ بدلنا پڑ جائے, لکھنا پڑ جائے. تو وہاں تو صورتحال اور زیادہ خطرناک یہ ہوگی کہ لاسٹ ڈے تھا اور بینش چوہان اور بڑی کاسٹ باقی بھی موجود تھی. تو اس پہ یہ ہوا کہ جو ایک آخری سین تھا جو کافی بڑا سین تھا, جو ایک پوری ایک چوپال کے سامنے ایک لمبی سی تقریر تھی, ایک صاحب کو کرنی تھی, وہ صاحب جو ہے بیمار پڑ گئے گرمی کی وجہ سے شدید, وہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے وہ بیمار ایسے پڑے کہ ان کو واپس کراچی لانا پڑا ٹھٹا سے ایمبولینس میں. اچھا. وہ ڈائریکٹر ریحان صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی پھنس گئے. ریحان احمد. اچھا. ریحان نے کہا کہ بھائی پھنس گئے, اب آخری دن شوٹ کا ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, تو بھائی یار کریکٹر آپ خود کر لیں. میں نے کہا بھائی میں لکھنے والا ہوں, میں ایکٹنگ کیسے کروں گا؟ کہہ رہا یار آپ کو لکھا ہوا ہے, آپ کیسے نہیں کر سکتے, آپ کر لیں گے, آپ کر لیں بس فٹافٹ. میرا گیٹ اپ کیا, داڑھی واڑی میری بہت بڑی سے لگائی, ٹوپی پہنائی, کرتا پاجامہ مجھ پہنا کے. تو وہ جب سین ان کا ٹیک اسٹارٹ کیجیے, تو میں کیمرے کے سامنے ظاہر ہے میرا تجربہ تھا نہیں, میں سب کچھ بھول گیا, میں سناٹے میں کھڑا ہوں. کہہ رہا بھائی بولو بھائی بولو. میں نے کہا میرے تو دماغ میں بالکل فلیٹ, کچھ دکھائی کچھ سنائی نہیں دے رہا. میں نے کہا کہانی لکھنے والا ریحان کہہ رہے کہ یار ہاشمی صاحب آپ کو اپنا لکھا ہوا یار کیا ہو گیا آپ کو؟ تو میں نے کہا بھائی میرا چونکہ یہ ڈومین نہیں تھا, میرا یہ فیلڈ نہیں ہے, تو میں اس میں تھوڑا کنفیوز تھا. اچھا میں اب ٹرائی کرتا ہوں. بہرحال وہ ٹرائی کیا, پھر وہ سین وہ ہو گیا. تو اس وجہ سے بھی موجود ہونا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ایک ایسی سیریل تھا, ہم ایبٹ آباد میں شوٹ کر رہے تھے, وہاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ کوئی ڈھنگ کا نہیں ملا تھا. ظاہر ہے کہ یہ وہ کریکٹر ہے جو ہم وہیں سے ارینج کرتے ہیں نا, وہ ہم لے کے نہیں جاتے ہیں. تو وہ ہمارے بڑے کاسٹ ساتھی ہیں ہمارے. تو ڈاکٹر نے پھر مجھے کہا کہ وہاں کہ سر جی ذرا مہربانی کیجیے گا, یہ کوٹ آپ پہن لیں, آپ آ جائیے ڈاکٹر. پھر میں ایک بار بن چکا تھا سرپنچ چوپال کا, تو پھر میں ڈاکٹر بھی بن گیا. تو وہ پھر ہو گیا. تو اس لیے کبھی کبھی لکھنے کی ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی چیز پلان کی ہوئی ہے اور لکھی ہوئی ہے کسی سچویشن میں, تو وہ آپ کو لوکیشن کسی وجہ سے ارینج نہیں ہو سکی, تو پھر وہ ڈائریکٹر کہتا ہے کہ بھائی اس کو کچھ بدلنا ہے یار, اس سین کہیں اور کرنا ہے, تو تھوڑا سا کچھ چینج کر دیں. تو پھر ہم موقع پہ اس کو کر دیتے ہیں. کبھی کبھی فون پہ بھی سمجھا دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ خالی آپ کو جانا ہی پڑے, کبھی کبھی آپ فون پہ بتاتے ہیں کہ اس کو یوں کر لو, تو فون پہ لکھوا دیتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, لیکن ایسے کم ہوتا ہے, چونکہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب ڈائریکٹر اور رائٹر بیٹھتے ہیں تو چیزیں آلموسٹ ڈن کر کے اٹھتے ہیں. پھر کبھی سچویشن بن جاتی ہے اتفاقاً, تو پھر وہ آپ کو آن لائن لے کے کر لیتے ہیں اسے کریکشن, تاکہ وہ کام آپ کو رکے نا. تو اچھا آپ جب آپ کہانی لکھتے ہیں یا بناتے ہیں پورا, اور تو پھر اس کے ساتھ آپ کریکٹر بھی ان کے بتاتے ہیں کہ یار یہ ایکٹر اس میں زیادہ سوٹ کرتا ہے, ایکٹر بھی آپ. اچھا میں نے ہم ٹی وی میں جتنا کام کیا نا, جتنے سیریل میں, تو اس میں سلطان آپا کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ رائٹر ضرور بیٹھے کاسٹنگ میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مین کریکٹر ہے اس نے جو لکھا ہے وہ پتا ہوگا کہ یہ اس کے لیے سوٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں. تو بہرحال وہ مجھ سے 3 آپشن لیا کرتی تھی سلطانہ پر, کہ بھائی یہ اگر ہیرو ہے تو 3 ہیرو کون سے ہو سکتے ہیں, یا ہیروئن 3 کون سے ہو سکتی ہے, اس کی سہیلیاں جو میجر کریکٹر, تو جو مین تو اس کے لیے پھر وہ کاسٹ کے لیے ہم ان کو آپشن دیا کرتے تھے. اور موسٹلی ہوتا تھا کہ وہ میوچولی انڈرسٹینڈنگ تھی, اسی میں سے لوگ چھانٹ کے ارینج کرتے تھے. تو یہ اچھا ہے, یہ تو بہت ایک پازیٹیو بات تھی کہ کم از کم جو میں نے ایک کریکٹر کنسیو کیا ہوا ہے, میں وہ دیکھوں گا کیا اس کو کوئی دوسرا اس کو اڈاپٹ کر سکے گا یا نہیں. تو یہ رائے لینا اچھی بات تھی, اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں چینل کے نہیں جی کاسٹنگ ہماری ذمہ داری ہم کر لیں گے, کر تو سکتے ہیں, ہو جاتی ہے کاسٹنگ, تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. لیکن بات یہ کہ اگر آپ کسی کی رائے لیں جس نے لکھا ہے
تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. کیونکہ وہ نے جو کریکٹر لکھا ہے جو اس نے سامنے اپنے ایک مینیج کیا اس کو, تو وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیس ٹائپ کا ہوگا. جی جی, کہ مطلب وہ بات ہے کہ ایک آپ بندہ اس میں دکھا رہا ہے کہ آپ بڑا چودھری ٹائپ کا, بڑا بھاری بھرکم, اور وہ اس کا سب کو ایک ہیرو لے کے آ جائیں اس میں, تو وہ فٹ نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے میں نے دیکھے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب وہ کریکٹر کے حساب سے وہ جو مین ہوتا ہے بندہ وہ اس میں ایکٹر فٹ نہیں ہوتا, مس فٹ ہوتا ہے کبھی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ ہاشمی صاحب. اچھا ہاشمی صاحب, یہ بتائیں ماشاء اللہ آپ کا ایک عرصہ اتنا عرصہ رہا اور اتنی لوگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے, تو ان تمام لوگوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل آپ کے ساتھ کون سے لوگ جو زیادہ ایکٹیو اور ماشاء اللہ آگے بڑا جو بڑے کام کاج بھی کر رہے ہیں؟ میرے ہم اثر جو دوست تھے جب ہم نے لکھنا شروع کیا تو اس میں بہت سارے تھے جو آج تک اسی شعبے سے جڑے ہوئے, جس میں قابل ذکر نام میں دہرا دیتا ہوں. جیسے ہمارے ایک دوست نشید آفاقی صاحب, وہ بہت بڑے جید صحافی ہیں, بڑے ایک عرصے تک ایک بہت بڑے اخبار کے مدیر رہے, ایڈیٹر ہیں, تو وہ ماشاء اللہ ابھی تک اپنی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں. فیض عام اخبار, جی جی, فیض عام اخبار کی, جی جی, اس سے وابستہ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کا تجربہ بہت ہے ان کے پاس ماشاء اللہ. حنیف سہر صاحب ہیں, بہت زبردست لکھاری ہیں, صحافی ہیں, ڈرامہ رائٹر ہیں, وہ ہیں موجود. شاہد علی سحر صاحب ہیں, ان کی کہانیاں بڑی کمال ہوا کرتی تھیں, وہ آج کل وہ کالم وغیرہ بھی لکھتے تھے. رؤف السلام آرائیں صاحب ہیں, ان کے شاعری شروع کر دی انہوں نے, صاحب کتاب ہونے والے ہیں قریب. اور بہت سارے میرے دوست ہیں جو اس وقت اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں. نوشاد عادل صاحب ہیں, وہ بچوں کی کہانی لکھتے ہیں, اسپیشلی وہ آج تک لکھے رہے ہیں بچوں کے لیے, یہ بڑی بات ہے, تواتر سے لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ دوست ہیں ہمارے جو اب تک جس فیلڈ سے جڑے تھے آج تک اسی سے وابستہ ہیں, یہ بڑا کمال ہے. تو بہرحال یہ حوصلے کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ ماشاء اللہ یہ سب چیزیں کر ہی رہے ہیں, مگر آپ ماشاء اللہ میرے خیال میں کسی یونیورسٹی سے بھی آپ وابستہ ہیں. جی جی, میری, اور ماشاء اللہ وہاں بھی آپ پڑھا بھی رہے ہیں یہ میڈیا. جی ہاں, اصل میں بیچ میں مجھے ایک آفر آئی تھی میڈیا پڑھانے کے لیے یونیورسٹی کے اندر, تو میں وہاں پہ ایز اے ہیڈ آف کانٹینٹ میں نے اس کو جوائن کیا تھا. اقرا میں شاید, جی جی جی, اقرا یونیورسٹی میں, تو ہیڈ آف کانٹینٹ میں اس کو جوائن کیا تھا. میں نے 4 سال وہاں میں نے میڈیا پڑھایا ہے, وہاں پہ پروڈکشن اور اسکرپٹ رائٹنگ اور کانسیپٹ رائٹنگ اور تھیسس وغیرہ سارے میں نے وہاں پہ کرتا تھا. 4 سال, جی 4 سال. تو یہ بڑا ایک میرا خوشگوار تجربہ تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا. بلکہ ابھی بھی میں ایک کچھ عرصے اگلے سہمائی سے سمجھ لیں وہاں سلاٹ ہوتے ہیں جس طرح, تو فال سے میں دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر رہا ہوں. اچھا, اور وہاں پہ پھر میں میڈیا ادارہ پڑھاؤں گا تو اللہ کے حکم سے. تو مجھے یہ تجربہ بہت اچھا رہا, کیونکہ بچوں سے آپ نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ آپ سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. بالکل, یہ تو ہے. اور ہمارے ایک محترم دوست کا کہنا تھا کہ جب آپ کچھ پڑھاتے ہیں تو پہلے آپ کو خود پڑھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ اب یہ جو آج کی جنریشن ہے اس کو آپ ٹہلا نہیں سکتے, نہ گھما سکتے. یہ آپ سے ایسے ایسا سوال کرتی ہے کلاس میں. میری کلاس میں اسٹرینتھ کبھی کبھی 100 بچے بھی ہوتے تھے. اچھا, اب آپ دیکھیں 100 بچے آج کے دور کے, ہم تو 80s والے ہیں, یہ آج کے دور کے بچے, یہ وہ جنریشن ہے جو منٹوں میں پھونک کے مڑاتی ہے بندوں کو. صحیح بات, بالکل. اس سے مقابلہ کرنا, سامنا کرنا, آپ کو تیار ہو کے جانا پڑتا ہے. بالکل. تو بہرحال اللہ نے کرم کیا کہ بچوں نے ہمیشہ عزت سے, احترام سے سامنا کیا, اور ہم نے ان کو عزت دی. جو ہم کو آتا تھا ہم نے سیکھا, اور جو ان سے ہم نے سیکھا وہ بھی ہمارے لیے ایک گراں قدر, ایک اضافہ ہی ہے, کیونکہ بہرحال یہ کہ سیکھنے کی عمر تو ساری زندگی رہتی ہے. صحیح بات ہے. یہ ہم نے. اچھا, اب تک جو ہے مثبت کتنے آپ نے ماشاء ڈرامے, لانگ پلے یا سیریلس کتنے اب تک لکھے ہوں گے اندازاً ایک ویسی لمسم سی؟ کم و بیش سیریل میرے کوئی 13-14 سیریل ہیں. سیریل ہیں. لانگ پلے اور شارٹ پلے تو بے شمار ہے, کوئی سینکڑوں میں کہہ سکتے ہیں, کیونکہ کئی ایک سیریز تھی جو میں نے لکھی ہیں جو 2 سہمائی چلتی رہی ہیں. اس طرح کی 3-4 سیریز تھیں. اسپیشل ڈے پہ جو پلیز ہوتے تھے وہ میں نے ریگولر لکھے ہم کے لیے اور باقی چینل کے لیے. تو وہ تو کافی سارے ہیں, بے شمار ہیں وہ تو. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے, وہ تو آپ کی پوئٹری یا نظمیں تھیں جو آپ کو وہ آ رہی ہیں کتاب جو آج پبلیکیشن سے, اس کے علاوہ آپ نے اپنے تجربات ان تمام چیزوں کو کبھی کتاب میں سمونے کے لیے سوچا ہے کبھی؟ اب جو چیزیں ہیں جو آن ایئر ہو گئی چیزیں وہ تو ریکارڈ میں ظاہر کہنے کی مل جاتی ہیں, لیکن جو آپ نے لکھ دی اخبارات میں, جو رسائل میں, وہ کہیں کہیں کوئی ہاتھ لگ جائے تو کبھی ہاتھ آتی ہیں. ورنہ میری کہانی نونہال نے چھاپی تھی کافی عرصے پہلے, 100 برس کی نانی. اچھا. تو وہ میری پہلی کتاب چھپی تھی, ہمدرد نے چھاپی تھی. تو وہ میری ایک بہت اچھی کہانی تھی, مجھے اچھی لگتی تھی کہانی وہ. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ایک آرکائیو کی طرح شکل میں موجود ہیں, ورنہ تو ویسے جا رہے کہ اتنا سارا ڈھیر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ شفٹنگ کے دوران اسپیشلی یہ بڑا بوجھ لگتا ہے کہ اتنا سارا سامان لاتے کہاں جائے بندہ. وہ چیزیں بہت سی جو ہیں کچھ مس پلیس ہو گئی ہیں, لیکن جو موجود ہیں تو میں نے کہا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, تنے داغ لٹا دیا, تو جو بچ گئے ہیں وہ میں نے بچا لیا ہے. باقی تو چیزیں جو ہیں وہ. کبھی آپ کو کبھی شاعری کا کبھی شغف
شاعری میں نے کی تھی، ظاہر ہے وہ جو اوائل دور تھا شباب کا، تو اس وقت آپ کی اٹریکشن بڑی ہوتی ہے شاعری کی طرف، اور چونکہ میں خود لکھنے والا تھا اور ابھی بھی ہوں، تو یہ اٹریکشن رہی، لیکن وہ تک بندی تھی. میں نے کوئی پراپر شاعری پہ کتنی خاص توجہ نہیں تھی، کیونکہ میرا زیادہ زور نثر پہ تھا. لیکن اپنے وقتوں میں نے نظمیں تک بندی میں لکھی تھیں، وہ جو ایک محبت کا رنگ لی ہوئی نظمیں ہوتی ہیں. مجھے یاد کچھ نہیں ہے، اگر آپ کہیں گے تو میرے پاس سنانے میں کچھ نہیں ہے، لیکن حالانکہ سوال میں یہی تھا میرا. ہاں، تو میں نے کہا پہلے بچاؤ اپنا کر لو، کہ سنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صحیح بات، بتانے کے لیے ہے کہ میں نے لکھی تھی بے شمار. کبھی کسی کو لکھ کے دے دی، کسی کی سالگرہ پہ، کسی کی کسی خاص ایونٹ پہ، تو ان کو تحفتاً لکھ کے دے دیں. تو ذرا ریکارڈ نہیں تھا، اور وہ چونکہ فلبتی تھیں، ایک موقع کی چیز تھی، تو وہ اس کا جو مزہ تھا وہ اور تھا. کچھ لوگوں نے میرے خط سنبھال کے رکھے ہیں، میرے دوستوں نے اب تک. تو وہ کہتے ہیں خط پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس میں بڑی افسانوی رنگ، اس میں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، گپ شپ، ہنسی مذاق سب ہوتا تھا. مطلب آپ کے خط بھی منٹو کے خط اور ان کے خطوں کی طرح ہو گئے ہیں، بڑے قیمتی خط ہو گئے وہ. اچھا، مجھے بڑی تلاش ہے کہ مجھے خط، میں نے کہا مجھے دو. میرے ایک دوست ہے ساؤتھ افریقہ میں، وہ مجھے کہتا ہے تمہارے خط میں نے سنبھال کے رکھے میں، اور جب کبھی تنہائی ہوتی ہے تو میں پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور تمہارے خطوں میں بڑی جان تھی. اور وہ دور بڑا زبردست دور تھا. خط اب تو محبت بھی نا ویسے جو ہے نا اب آن لائن محبت ہو گئی ہے. اب وہ جو محبت ہمارے دور کی تھی اس میں تو آپ کو ایک جھلک دیکھ لینا بھی جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی نیند اڑا دیتا ہے. ارے سر، وہ کہتے ہیں عید سال بعد آتی تو وہ عید پہلے ہوتی تھی، اس عید کی جو خوشی ہوتی وہ عید نہیں ہوتی. بالکل بالکل. ہاں، وہ کیا بات ہے، کوچہ جانا سے گزرنے کا جو ایک مزہ تھا نا، وہ تو اس کا نہ چھیڑ درد مندوں کو، نہ جانے دل سے کیا نکلے ہیں. اچھا، فلم کی طرف آپ کبھی فلم کی طرف بھی آئے؟ مطلب آپ ماشاءاللہ ڈرامے اتنے سارے لکھ چکے ہیں، سیریل لکھی، سب کچھ لکھا، کبھی فلم کا بھی سوچا کہ فلم بھی تو ہمارے ریوائیو ہو رہی ہے؟ بالکل، میں نے فلم کا ریوائول تو ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارے پاس نا ہمارے آڈینس کا رسپانس ویسا آتا نہیں ہے. اچھا، آڈینس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اگر مقابلہ کرتے ہیں ہمارا ہالی ووڈ سے یا انڈیا سے تو نہ کریں. ان کے پاس بجٹ بہت سارے ہوتے ہیں، ان کے جو بجٹ ایک گانے کا ہوتا ہے اس میں پوری فلم 2 بناتے ہیں، بلکہ 2 فلمیں. مگر ایک بات معذرت کے ساتھ، آپ کی بات کو میں یہاں تھوڑا سا کوما لگا کے کہ آپ اگر ہمارے آڈینس کی بات کرتے ہیں، فلم بینوں کی بات کرتے ہیں، تو فلم مہنگی اتنی ہوگی، بیچارے وہ کیا کیسے دیکھیں گے آگے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل کس دور میں، ہاں ہم اپنے دور میں 25 روپے ٹکٹ مشکل سے، یہی شاید زیادہ بتا رہا ہوں، لیکن 25-30-100 روپے ٹکٹ ہوتا تھا. چلو وہ تو بہت تھا، مگر آج جو آپ تو ٹکٹ 1000 کا ٹکٹ ہو گیا. آپ جب جاتے ہیں گھر سے 2000 کا پیٹرول بھی لگاتے ہیں، پھر آپ وہاں کچھ کھاتے پیتے ہیں، آپ کو ایک فلم 5000 کی پڑتی ہے. تو اس سے بہتر ہے انسان پہ یوٹیوب پہ دیکھ لو اس کو، وہ زیادہ اچھا ہے. 1 مہینہ ویٹ کر لے، اور ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں کئی سائٹس ایسی ہیں. اگر فلم کو یہ اگر سینما ہاؤسز، اگر فلم والے لوگ اگر مل کے یہ کچھ کریں، فلم کا ٹکٹ آدھا کرتے، کم از کم آدھا بھی کرتے ہیں تو بہت، مطلب میں کہتا ہوں بہت زیادہ فرق پڑے گا. بالکل، کیونکہ دیکھیں آدھا بھی کرتے. ہاں، ایک تو ہماری فلموں کی ویسی بھی لائف 2-3 دن 4 دن سے زیادہ ہوتی نہیں ہے، بہت ساری تو ایک دن میں نہیں ہے، اور بعض تو ہیں کہ جو واقعی ایک دن میں ہی بس صبح لگتی ہے، شام میں وہ دوبارہ نظر نہیں آتی نظر. تو اس کی زندگی، اس کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ بھائی کچھ سینما مالکان بھی اور ڈسٹریبیوٹر بھی تھوڑا سا رحم کریں، اور جو دیکھنے والوں کو راغب کریں کہ بھائی اس کے ریٹ کم کریں تاکہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں. اگر لوگ آئیں گے نہیں تو آپ خالی سینما میں کیا کریں گے؟ آپ کے خالی سینما پہ وہ شاپنگ مال، شاپنگ سینٹر بن جاتے ہیں. تو اس کا انجام یہی ہوگا. آپ دیکھیں کتنے سینما تھے جو ختم ہو گئے، اور جو مشہور سینما تھے جو ہمارے دور کے، وہاں پہ پلازا کھڑے ہوئے یا اپارٹمنٹ بن گئے، انہوں نے اس کو بند کر دیا. حالانکہ ماضی میں سب سے، مطلب اگر دیکھا جائے کسی ملک میں سب سے سستی تفریح سینما ہی ہوتی ہے عام پبلک کے لیے. سب سے سستی تفریح بالکل ایسے ہی ہے، اور آج سب سے مہنگی تفریح ہو گئی ہے عام پبلک کے لیے. بالکل. اور ویسے آپ اس مہنگائی کے چکے میں پس رہے ہیں تو وہاں آپ کیسے سروائیو کر سکتے ہیں کہ آپ ایک فلم دیکھنے کے 5000 روپے خرچ کریں؟ وہ تھے. چلے جی، اور آپ ایک فلم کی بات کریں مختصر. جی ہاں. اچھا، فلم کے لیے میں نے ابھی عرض کر رہا تھا کہ میں نے ابھی فلم حالیہ کی لکھی ہے. جی، سہیل کاشمیری صاحب ہیں فلم کے پرانے جی، تو ان کے ساتھ ایک میں نے فلم لکھی ہے. تو اس کے بھی شاید اس کی ریکارڈنگ، کوئی سانگ اس کے ریکارڈ ہو رہے تھے، تو اب رمضان میں شاید رک گئی تھی ریکارڈنگ، اب وہ عید کے بعد یعنی اب اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس کو جلدی آپ اسکرین پہ. چلے، بہت شکریہ مصطفیٰ ہاشمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا اور اتنا ٹائم دیا، اور سننے والوں کو بہت شکریہ جنہوں نے مجھے توجہ سے سنا اور اس محبت سے اور اس خلوص کے ساتھ مجھے یہاں پہ آپ نے دعوت دی. تھینک یو، جزاک اللہ جی. اور انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی. پیر کی رات کو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان اینڈ پاکستان.